جہاں ایک کنفیوژن اگر ہوتی ہے کہ اچھا اگر یہ ہماری تقدیر میں تھا، اگر ہماری تقدیر میں یہ چیز تھی ہی تو پھر ہم اس کے لیے عمل کیوں کریں؟ آپ کسی سگنل پہ کھڑے ہیں نا، تو آپ کو پتا چلتا ہے یہ کیسی قوم ہے، ان کے اندر پیشنس کتنا ہے، وہ دوسروں کو کتنی اسپیس دیتے ہیں، کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، کتنا زیادہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارا یوتھ ہے جن کو جس کہانی میں ڈال دیا گیا ہے تو وہاں پر عقیدہ کی بات کرنا، وہاں پر اپنے بلیفز کو سکھانا، وہاں پہ روٹس کو اسٹرانگ رکھنا، یہ تو پہلے سے بہت زیادہ بڑی ضرورت بن گیا ہے۔ عقیدہ جو ہے دراصل یہ ایک سیڈ کی طرح ہے. بیج اچھا ہوتا ہے نا، تو امکان ہوتا ہے کہ اس سے ایک سول ایک اچھا پودا نکلے گا، اور یہ یعنی جس مقصد کے لیے اسے اگایا گیا وہ مقصد پورا کرے گا. نارملی فقی طور پر یہ چیزیں کتابوں میں پڑھنا ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ اسپیسیفکلی اسی کانٹینٹ پہ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے صرف لینا ہے، لوٹانا کیا ہے نہیں پتا۔ یہ کسی کے مائنڈ میں ہی نہیں ہے. آداب یا ادب سیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوڈ کاسٹ ود استاذہ نگہت ہاشمی الحمدللہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سیشن بھی بہت ہی بینیفیشل ہوگا۔ کیسی ہیں استاذہ آپ؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ. الحمدللہ۔ استاذہ مجھے وہ مدینہ کی ملاقات یاد ہے، ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں، بہت ساری باتیں انہوں نے آپ کے ساتھ کی، لیکن ایک بات جو مجھے بہت کلک کی وہ یہ تھی کہ پچھلے 22 سال سے استاذہ ہم اس ماحول میں مسلسل عقیدے کو سیکھ رہے ہیں، اور عقیدہ کو سیکھنا اتنا بڑا کام ہے، بٹ جب ہم نے جنت کے راستے سے عقیدہ کو پڑھا تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی آسانی کے ساتھ بھی اس معاملے کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی پہ میرا آج دل تھا کہ جنت کا راستہ وہ کتاب ہے آپ کی، الحمدللہ ایک ایسی تصنیف ہے جو میں نے سب سے پہلے کوئی کورس جو آپ سے کیا وہ جنت کا راستہ تھا، الحمدللہ. اور اس کا نام آپ نے جنت کا راستہ کیوں رکھا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، لیکن اس میں عقیدہ سکھانے کے لیے آپ نے بڑی آسان کوشش کی ہے، الحمدللہ. یہ کس طرح آپ کے دل میں آیا؟ فائزہ جزاک اللہ خیر. اللہ فائزہ، جنت جانا یہ خواب ہو سکتا ہے، خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا ظاہرہ محنت مانگتا ہے. بالکل۔ اور وہ جو کسی نے کہا نا کہ منزلیں چاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں، تو جنت جانے کے بارے میں یہ بات بہت فٹ آتی کہ عام طور پر جب لوگ نالج نہیں رکھتے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس راستے سے اور کیسے جنت کی طرف سفر کرنا ہے. تو جنت کا راستہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم ایک عجیب اور طرح پھر کی بھی اللہ کی تقدیر حاوی آنی ہے، اور یہ تقدیر حاوی تقدیر کا آتی. ایک ایسا سوال ہے کہ لوگوں کی طرف سے بھی یہ سوال سب سے زیادہ آتا ہے، جی جہاں ایک کنفیوژن اگر ہوتی ہے کہ اچھا اگر یہ ہماری تقدیر میں تھا، اگر ہماری تقدیر میں یہ چیز تھی ہی تو پھر ہم اس کے لیے عمل کیوں کریں؟ یہ جی. مطلب ایک ایسا سوال ہے جو کنٹینیوس آپ کو اور فائزہ جزاک اللہ کہ آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی. اصل میں عقیدہ تقدیر کے بارے میں سب سے زیادہ کنفیوژن ہے۔ اور اس کے بارے میں ایکسیپٹنس بھی بہت کم ہے. اور سارا سیکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر لوگ تقدیر کے حوالے سے پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایون صحابہ کرام کے سامنے بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تقدیر کی بات کو تو وہ کہتے تھے پھر عمل کس لیے کریں؟ یعنی جب ہماری تقدیر ہے اور ہم نے اپنی تقدیر کے مطابق اسی کو پانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے تھے کہ ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا. تو یعنی ایک انسان کو وہ عمل جاری رکھنا چاہیے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پرابلم تو ہے عقیدے کا، چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان ہو، چاہے رسول اللہ پر ایمان ہو، چاہے کتابوں پر، چاہے آخرت کے دن پر یا تقدیر پر ہو، اور فرشتوں پر ایمان ہو. یعنی اور ایمان کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہے، جیسے ابلیس ہے. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کی کتنی بڑی کنفیوژن ہے کہ چاہیں جو سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ کرتے تو ہم خود ہیں، شیطان کو ہمیں نام لگاتے ہیں. اوورآل اگر آپ پوری سوسائٹی میں دیکھیں تو شیطان کے بارے میں یا ابلیس کے بارے میں کانسیپٹ ہے لیکن کلیئر نہیں ہے، اس پر وہ یقین نہیں ہے کہ یہ ایک ایول پاور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے اسے تخلیق کیا، اور اس کی وجہ سے یعنی ہم ہر وقت حالت امتحان میں ہیں.
تو یہ ساری سچویشن ایسی تھی جس کی وجہ سے ہمیشہ دل یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کے سامنے کلیئر کریں. تو جنت کے راستے میں ہم نے سے چھوٹے چھوٹے سوال جواب کی صورت ہاں، میں ان چیزوں یہ کو اس کلیئر کیا. کتاب کی استاذہ سب سے زیادہ خوبصورتی ہے کہ جو ہمیں خود کو بھی آسانی لگتی ہے، بہت چھوٹا سوال اور اس کا ٹو جی، دا پوائنٹ جواب. اور کوشش میں نے یہ کی ہے کہ آپ ایک موضوع کے بارے میں یعنی سارے سوالات آ جائیں، میکسیمم سوالات. میں استاذہ یہ اے نہیں آئی کہ بہرحال پھر بھی اتنا چھوٹا سوال اٹھانا اور ہر بات کا تفصیلاً جواب، یعنی بہت مختصراً لیکن بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس میں جواب دینے اور کی اس میں کوشش کی ہے. کوشش میں نے کی ہے کہ ریفرنس بیسڈ ہوں، اور اگر زیادہ ریفرنس دیکھنا چاہیں تو وہ ریفرنسز بھی دے دیا الحمدللہ. صحیح. لیکن بنیادی طور پر اصل آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے جینزز بھی، ہمارے الفاظ بھی، اور ہماری یوتھ اور ہمارے بزرگ بھی ایون ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہیں یا رسول اللہ پر ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے ڈیفیکلٹی نہ ہو. ڈیفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے. عقیدہ جو ہے دراصل یہ ایک سیڈ کی طرح ہے. بیج اچھا ہوتا ہے نا، تو امکان ہوتا ہے کہ اس سے ایک اچھا پودا نکلے گا، اور یہ یعنی جس مقصد کے لیے اسے اگایا گیا وہ مقصد پورا کرے گا. برابر. تو ایمانی کا بیج ہے جس سے پودا نکلتا ہے. اور پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے کشجرۃ طیبہ، کہ اس کی مثال ایک پاک ذات کے درخت کی طرح ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی جو جڑ ہے نا وہ زمین میں گہری اتری ہوئی مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ جو شاخیں آسمان تک پھیلتی ہیں یہ بیج کی وجہ سے، اور بیج کی وجہ سے جو جڑ نکلتی ہے اس کی مضبوطی کی وجہ سے. تو یہ عقیدہ جو ہے نا جڑ کی طرح انسان کو جمائے رکھتا ہے. یعنی آپ کی روٹ ہے، روٹ آپ جتنی روٹ ہے اسٹرانگ ہوگی جی. اتنا زیادہ تناور درخت بھی ہوگا اور پھلدار بھی ہوگا. اور بے جڑ کا پودا کبھی ٹھہرتا نہیں ہے. کل میرے پاس ایک والدہ تشریف لائیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے وسائل بھی دے رکھے تھے، باقی بھی بچے ان کے کسی ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹا کے میں بہت پریشان ہوں. جو ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوتی ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا. میں ان کو کسی آلٹرنیٹ اسکول میں لے کے جانا چاہتی ہوں کہ جہاں پر اتنی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پلانڈ ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی تربیت کے لیے وقت نکالوں اور ان کو کسی ایسے اسلامک سینٹرز کے ساتھ کنیکٹ کروں اپنے سمیت. اچھا، میں ان سے پوچھنے لگی کہ ان کا حال حلیہ یہ نہیں بتاتا تھا کہ وہ اتنی کنسرن پہ مدر ہیں کہ وہ اپنے بچے کی بھلائی کے لیے، یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے استاذہ. جی آج تو بالکل. ہم جس مال کی ریس میں شامل ہو گئے، جس اسٹیٹس کی ریس میں شامل ہو گئے، تو ہم اپنے بچوں کو یقیناً بیسٹ سے بیسٹ اسکولس میں اور اور آپ بیسٹ سے دیکھیں کہ بیسٹ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں ایڈمیشن نہ کروایا تو ہماری زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے. پیچھے رہ جائیں گے. جی. اور میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح آپ اتنا بڑا ڈیسیژن لے رہی ہیں. ایک بچہ کلاس 7 میں ہے، باقی بچے آپ کے بھی چھوٹے تھے، لیکن بچے خود ریزسٹ کر جاتے ہیں. تو یہ کوئی آسان ڈیسیژن نہیں ہے جو آپ اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتی ہیں. تو جب میں نے ان کو کھوجا تھوڑا سا تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے شادی سے پہلے ایک کورس اسی طرح سے کر رکھا تھا قرآن کے حوالے سے. تو میں نے کہا اچھا کہیں نہ کہیں بیج ڈل گیا تھا، جی جی. کہیں نہ کہیں ہانٹ کرتا ہے. اس جتنی ہماری سوسائٹی میں یہ ریس بڑھتی چلی جا رہی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا یوتھ ہے ان کو جس کہانی میں ڈال دیا گیا ہے، تو وہاں پر عقیدہ کی بات کرنا، وہاں پر اپنے بلیفس کو سکھانا، وہاں پہ روٹس کو اسٹرانگ رکھنا، یہ تو پہلے سے بہت زیادہ بڑی ضرورت بن گیا ہے. الحمدللہ یعنی میں یہ فیل کرتی ہوں کہ کل تک اس ضرورت کا اتنا زیادہ احساس نہیں تھا. احساس نہیں تھا. آج یہ نیڈ زیادہ فیل کی جانے لگی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے اسٹیپ اہیڈ ہم جا رہے ہیں. اور مجھے یہ جو آپ کا بلیف ہے نا کہ بدلے گی عورت تو بدلے گا جہاں، آپ مدرہڈ سکھا دیں، آپ ماں کو بدل دیں. میں تو جتنا زیادہ سوسائٹی میں ملتی ہوں تو مجھے یہی چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ واقعی اس پہ کام ٹھیک ہے. باپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اسکول کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بٹ اگر ایک مدر اپنا رول پلے نہیں کرے گی نا، اور وہ بچے کی روٹس کو مضبوط کرنے کے لیے کام نہیں کرے گی، تو بہت بڑا چینج نہیں آئے گا. اس ایوری میں کوئی مدر شک نہیں. ہیو کو ایک ڈیسیجن کرنا ہوگا، اور اس طرح کی چیزیں پھر بہت بڑا ریسورس بھی بن اور آپ جاتی ہیں. دیکھیں کہ ہمارا دین تو ہمیں اتنی سادگی سے بتاتا ہے ہاں کام شروع کرنا بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اور آپ دیکھیں پوری آپ کی مینٹالٹی چینج ہو جاتی. آپ کام کمپلیٹ کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر کے.
اور پھر آپ دیکھیں کہ کام اگر کرنا چاہتے ہیں، آغاز کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اور کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح سے جیسے ماشاء اللہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کے انا للہ، جب کوئی مصیبت یا غم پہنچے، اور لاباس طہور انشاءاللہ کہ کوئی بیمار ہو تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ بے شک بیماری آپ کو پاک کر دے گی۔ پاک کر اور مومن کی زندگی میں آپ اگر دیکھیں نا، ایٹم کی طرح ہے، کہ جس طرح ایٹم کے نیوکلس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں نا، تو مومن کی سوچ بھی ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کے گرد گرد گھومتی گھومتی ہے۔ ہے۔ یہی تو عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ریئلائزیشن ہو، او اگر اس کا نالج ہو، ساتھ اگر اس کا نالج بھی تو یقین ہو، لینے سے آتا ہے نا، آپ علم حاصل کریں گے تو اور رسول تبدیلی۔ اللہ نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں نہیں آتا، آتا۔ العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اور عقیدہ سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے دنیا میں، اس کے اوپر بیچلرز ڈگریاں، ماسٹرز ڈگریاں، ایون پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ہمارے یہاں عقیدہ پر، اور خاص طور پر اسماء و صفات پر اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایجوکیشن نہیں دی اور جاتی۔ وہی ہم کیونکہ ایک پروگرام ایسا ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم ماسز تک جائیں، مدرس تک جائیں، خواتین تک جائیں زیادہ، اور وہ انفلوئنس کریں اپنے گھر کے مردوں کو۔ تو ساتھ اگر ماں اپنے کریکلم میں شامل کر لے، میں سمجھتی ہوں کہ اتنی خوبصورت آپ نے یہ کتاب ڈیزائن کی ہوئی ہے نا، واللہ کہ اگر آپ تھوڑا 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 دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا وہ درست ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کے 54,000 اسکول ہیں پنجاب کے اندر، جی بالکل 54,000 اسکولز میں کروڑ سے زیادہ بچہ ہے، ایسے ہی ہے، یعنی جو ایک لیول پہ ایجوکیشن حاصل، اور کروڑوں بچہ آپ کا اسکول جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ کروڑوں بچہ محروم ہے عقیدے سے۔ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اور کروڑوں ہم بچے نے ان کو جڑ ہی نہیں دی، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی، کنیکٹیوٹی مسنگ ہے۔ ارباب اقتدار کہاں ہیں؟ تعلیم دینے والے، اس کو پلان کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ آج تو اسکول کی ایکٹیویٹیز لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ہم نے ان کو جہنم کے راستے کا مسافر بنا دیا ہے، اور اس پر ان کو پراؤڈ کرواتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جنت کے راستے کے مسافر تو نظر ہی نہیں آتے۔ مسافر کو تو تگ و دو کرنی پڑے جی گی، بالکل، کیوں مشقت ہے؟ اٹھانی پڑے گی، اسے اپنا راستہ طے زیادہ راہ کرنا لینا پڑے گا، پڑے گا۔ اسے اپنا زیادہ راہ لینا پڑے گا۔ اچھا استاذہ، اسی کے آپ آگے چل کے اس کو اپنے 5 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ عبادات کے حوالے سے بھی ایک بہت خوبصورت کوشش ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی ہماری بنیادی عبادات ہے۔ بہت چھوٹا سوال، بہت چھوٹا جواب، آپ کو کیا لگتا ہے ایسے سکھانا زیادہ آسان تھا، زیادہ موزوں تھا؟ دیکھیں، سوال آدھا علم ہے، اور جو سوال آپ سے کسی نے کرنے، جو کسی کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، اگر ان سوالوں کا جواب ملتا جائے تو گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ نمبر ایسے ایک ہی یہ بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اس میں آگے عبادات کا تذکرہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی عبادت آپ کی زندگی کا مقصد بھی ہے، اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی پاور ہے، اسٹرینتھ ہے۔ جیسے ایک درخت کے لیے تنا ہوتا ہے نا، تو تنا جو ہے نا وہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے شیخ صالح ابن عثیمین کہتے ہیں نا عقیدہ واسطیہ کی شرح میں، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں، ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم تو پیدا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئے ہیں، ہم کسی اور مقصد کے لیے پیدا کب کیے گئے ہیں؟ تو جب ہماری زندگی کا اتنا بڑا آبجیکٹو ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، عبادت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اور عبادت دیکھیں آپ، ہمیں کتنا ڈپریشن سے بچاتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ عبادت کی وجہ سے کتنا یقین، سکون، اطمینان انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور عبادت آپ اگر دیکھیں تو انسان کی زندگی کو کتنی پررونق کر دیتی، بھر دیتی ہے سکون کے ساتھ۔ اور اس کے اوقات دیکھیں، جیسے آپ صبح کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ ناشتہ کرتے ہیں، آپ کے لیے فجر کی نماز، کیا زبردست بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پلان دیا ہے کہ آپ کس طرح سے اٹھتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ پھر آپ ایک لمبا ٹائم گزارتے ہیں، اور دن میں جس وقت آپ تھوڑا اپنے کام سے ایگزاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ لنچ بریک لیتے ہیں، لنچ لیتے ہیں۔ آفیسز میں لوگ ورکنگ لنچ لیتے ہیں، گھروں کے اندر لنچ ہوتا ہے، اور آپ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی اگر آپ کے فزیکل، آپ کی باڈی کو بہت ضرورت ہے نیچرل تو دین ہے۔ آپ کو
دوسری طرف بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنی اسپرچولی آپ اسٹرانگ ہو. پھر اب شام ہوتی ہے، چونکہ وہ وقفے کم ہوتے چلے جاتے ہیں نا، انسان تھوڑا تھکتا ہے، اسے فریش ہونے کی ضرورت ہوتی. کوئی گرمیوں کا سیزن ہے، آپ کوئی جوس لیتے ہو، کوئی شربت، کوئی اور ایسی چیز، یا ٹی لیتے ہو شام میں، تو آپ کی عصر کی نماز کتنا زیادہ آپ کو ریفریش کرتی ہے دوبارہ. بالکل ایسا اور پھر اب دیکھیں دن ڈوبتا ہے تو دل بھی ڈوبتا ہے. اور وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس وقت پہ شعراء جب شاعری کرتے ہیں، اداس شاعری، اگر کوئی آرٹ سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں کتنی اداسی نظر آتی ہے شام کے وقت میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کیفیت کو کس طرح سے مغرب کی نماز سے کنٹرول کرواتے. اللہ اکبر، کتنا اطمینان دلوں میں اترتا ہے. اور رات سونے سے پہلے آپ جب ڈنر لیتے ہو تو رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرتے ہو. یہ تو آپ کی ڈیلی روٹین ہے نمازوں کی. پھر اسی طرح سے ونس ان اے ایئر فار دا منتھ آپ روزہ رکھتے ہیں، ایک مہینے کے لیے آپ اس کیفیت میں جاتے ہیں. تو آج آپ دیکھیں کہ سائنٹیفک ریسرچز بھی پروو کرتی ہیں کہ آپ کو واقعی ضرورت ہے فاسٹنگ کی، لیکن وہ فاسٹنگ صرف آپ کی باڈی کے لیے، اور روزہ آپ کو کیسے انرچ کر دیتا ہے. اسی طرح سے جیسے آپ اپنے یعنی مال کے حوالے سے دیکھیں تو مال کو پیوریفائی کرنے کے لیے سال گزرنے پر جو زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے ونس ان اے لائف. باقی زیادہ کرنا چاہیں تو ہر ایک کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا اس کے مالی حالات پہ، لیکن ونس ان اے لائف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر حاضری اور حج کرنا نیچرلی پوری امت کا ایک اتحاد نظر آتا ہے، اور انسانوں کے لیے کتنا بڑا میسج ہے. تو یہ عبادات ہیں بنیادی طور پر، یہ عبادات ہماری اسٹرینتھ ہیں، ہماری پاور ہیں. اس کے بغیر ہماری زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پر یعنی بہت زیادہ کھوکھلی اور خالی پن کا لیکن شکار استاد ہو جو بات جاتی. مجھے پسند ہے اس اسپیسیفکلی جنت کے راستہ کتاب کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ میں نے جب دین پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک سوال نامہ بنے رہتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ویسے آپ نے بات بڑی خوب کی ہے، کہی ہے. ہاں وہ اتنے ہاں سوال پوچھتے ہیں اور بہت ہماری بنیادی یعنی جیسے بنیادی عقیدے سے متعلق، بنیادی عبادات سے متعلق ہوتے ہیں. تو مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جب میں نے پہلا کورس کیا تو وہ جنت کا راستہ تھا، تو بہت سارے سوال. اچھا کوئی سوال آ جاتا ہے وضو کے حوالے سے، تیمم کے حوالے سے، کبھی سوال آ جائے گا سجدہ صحف کے حوالے سے، کبھی سوال آ جائے گا حج کے حوالے سے. بے شمار، جیسے آج کل حج کے حوالے سے بے شمار سوالات ہیں، حاجی جو چلے گئے، جو پیچھے رہ گئے، عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا آسان طریقہ کار ہے، ایک دفعہ آپ اپنی نصاب کو، جو ہمارا زندگی کا بڑا امپورٹنٹ کریکلم ہے، عقیدہ، عبادات، اور پھر اس میں آگے اپنے اخلاقیات اور ان معاملات اور دعائیں، ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے. اگر ان کو اپنی روٹین میں، میری ایک مدرس کو ایڈوائز ہے، میری ایک لوگوں کو ایڈوائس ہے کہ چھوٹا چھوٹا یہ اپنے پلان میں شامل کر لیں، روز ایک پیج ہی پڑھ لیں، تو کم از کم ایک سال میں آپ اپنا پورا دین پڑھ جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ. تو مجھے اس کتاب میں جو سب سے زیادہ چیز پسند آتی ہے نا، چھوٹا سوال اور چھوٹا جواب، کیونکہ آج کوئی لمبی بات اور ذرا نہیں خاص سمجھ طور رہا. پر اگر آپ دیکھیں تو عبادات کے ریفرنس سے ٹیبلر فارم میں کوشچن جی بھی ہے، اور پھر اس کا آنسر اور اس کے ساتھ ریفرنسز بھی جی ہیں بالکل ایسے ہی ہے. الحمدللہ. تو یہ یعنی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اس نے سب سے زیادہ الحمدللہ لوگوں کو فائدہ بھی دیا ہے کہ ذہن کے اوپر بوجھ نہیں ہے نا، کہ آپ جو چیز بھی سرچ کرنا چاہو تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ اس کی وجہ میں سے. چاہوں گی